باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ماشاءاللہ یہ تھے الفاظ جناب سید انوار الحسن شاہ صاحب بخاری، جو بہت عمدہ انداز سے ہم سب کے قلوب کو اللہ رب العزت کی بہترین کلام سے ہم سب کے قلوب سب سے پہلے قادیانیت کے حوالے سے ایک کیس چلا تھا، اور ہماری اس بہاولپور ریاست کے جناب نواب صادق خان عباسی نے اپنے بہاولپور کی عدالت میں سب سے پہلے مقدمہ قادیانیت کا چلایا تھا۔ 7 فروری کو عدالت نے وہ کیس کا فیصلہ سنایا تھا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ آج یہ 7 فروری کا دن اس حوالے سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو پھر اسی مناسبت سے ہم سب کے لیے انتہائی خوش قسمتی ہے کہ ختم نبوت کے میدان پر ایک عرصہ تک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی امارت سنبھالنے والی ہمارے پاکستان کی عظیم روحانی شخصیت حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں کندیاں شریف، آج ان کے بڑے صاحبزادے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نائب امیر جناب حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب قدس اللہ العالی بھی آج یہاں تشریف لائے، اور ابھی آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ میں اہلیان رحیمیار خان کی طرف سے میں حضرت کی خدمت میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور حضرت کی یہ بہت ہم پر ذرہ نوازی ہے کہ حضرت یہاں ہمارے آج کی اس تقریب کے بہت ہی اہم مہمان، اللہ رب العزت نے آپ کو علم سے بھی خوب نوازا اور عمل بھی اللہ نے ایسا عطا فرمایا کہ جو بہت سے حضرات کے لیے باقاعدہ وہ قابل رشک ہے۔ میری مراد شیخ الحدیث استاد العلماء پیر طریقت حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب زیدہ مجدہ، آپ اس علالت میں یہاں آپ تشریف لائے۔ میں اور ہمارے جامعہ کا ایک فرد آپ کا مشکور ہے اور شکر گزار ہے۔ حضرت اکثر ماشاءاللہ ہمارے یہاں تمام پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں اور سرپرستی فرماتے ہیں۔ یقیناً اہل اللہ کی جو دعائیں ہیں یہ ان کی برکات ہیں کہ اللہ رب العزت ان اداروں کو اور ان میں پڑھنے والوں کو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو دین کے ساتھ ان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ میں حضرت کا بہت مشکور اور بہت ممنون ہوں۔ سب کے لیے انتہائی احترام محبوب العلماء والصلحاء پیر طریقت رہبر شریعت استاد الحدیث استاد التفسیر امام الصرف والنحو حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب زیدہ مجدہ جامعہ مدنیہ جدید لاہور، حضرت باوجود علالت کے یہاں تشریف لائے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب میں بلا تاخیر حضرت سے ملتمس ہوں کہ حضرت یہاں اپنا ختم بخاری کا یہاں درس ارشاد فرمائیں گے، اس کے بعد حضرت ہمیں اپنی قیمتی نصائح سے نوازیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے آج کے جو بچے جنہوں نے اپنے سینوں میں اپنے حفظ قرآن مکمل کیا، انشاءاللہ ان کی دستار بندی ہوگی۔ آپ سب حضرات نے اس منظر کو دیکھ کر جانا ہے، یہ روح پرور مناظر ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور یہ گھڑیاں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ ہم لوگ
اپنی زندگی کے اور کئی راتیں ہم اپنے کئی دنیاوی مشاغل میں ہم لوگ انہیں قربان کر دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم نے نماز مغرب کے بعد پروگرام کو شروع کرنا ہے تاکہ رات کے پہلے پہر میں ہی ہمارا پروگرام پائے تکمیل تک پہنچ جائے اور ہم سارے نماز عشاء ادا کر کے پھر ہم اس کے بعد سکون سے ہم اپنے اپنے پھر گھروں میں جائیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں استاد الحدیث و تفسیر شیخ الحدیث پیر طریقت حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب زیدہ مجدہ کو کہ حضرت ہمیں درس بخاری سے اور اپنی قیمتی نصائح سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشراب قال حدثنا محمد بن خزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ ایک مرتبہ سب پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ اللہم بذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہم بذوالجلال نے کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی، سب سے پیاری ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین مبارکہ پر، ارشادات مبارکہ پر مشتمل حدیث شریف کی عظیم کتاب بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے کی سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث فرمائے لگے، فرمائے جو بھائی جو حضرات بھی ایک حدیث شریف کے سبق میں شریک ہو گئے، جو بھائی بھی ایک حدیث شریف کے سبق میں شریک ہو گئے وہ حدیث شریف کے طالب علم بن گئے۔ اور فرمایا ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک دعا مل گئی،
نور الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو سنا اور پھر اس کو محفوظ کیا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا. اللہ اپنی بارگاہ نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے. میں اسلام آباد میں تھا، وہاں پر ایک عالم دین فرمائے لگے ان نیک مجالس کے بارے میں. ہمارے حضرت خالد صاحب نام القاتماری تشریف فرما ان اکابرین کی مجلس کے بارے میں فرمائے لگے کہ اللہ والوں کی مجالس میں ایسے ایسے موتی مل جاتے ہیں، ایسے ایسے جملے مل جاتے ہیں جو ہزاروں کتابوں کے ورق کھول نہیں سکتے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں نیت والی حدیث لائے اور آخر میں ذکر والی حدیث لائے. شروع میں نیت والی حدیث لائے. ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، حضرت دیودس حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بندہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں عشاء کی نماز کے بعد حضرت کی مسکلہ میں رہائش حضرت کے قدم میں بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمائے لگے کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا. کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، لیکن حسن نیت، اچھی نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے. فرمائے لگے کام وہ بڑا نہیں جس کو ہم بڑا سمجھیں، کام وہ بڑا ہے جس کو رب بڑا سمجھے. اور رب کی بارگاہ میں بڑائی رب کی توقف کرنے سے ہوگی کہ ہر نیک عمل میں اللہ میاں کو خوش کرنا مد نظر ہے. بس یہ روح ہے ہر نیک عمل کی. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. اب دیکھو میرے اوپر یہ آپ کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ گھر تعمیر ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، عرش پر تختی لگ ہی سکتی. اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ کوئی انتظامی مصلحت کی وجہ سے کوئی تختی لگا بھی لے، گنجائش ہے، لیکن خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جانا. لاہور میں میرے حضرت جامع شیخ الحدیث اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے. اپنے حضرت سے تقریباً کوئی 32-33 سال تک اصلاحی تعلق رہا. اب بھی کچھ نہیں، آپ حضرات قدم و قدم میں بھی نہیں آ رہا. میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ بعض دفعہ میں جلسوں میں جاتا ہوں، صاحب پوچھنے لگے کہ میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، کیا کروں؟ کہ جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ اشتہار میں نام کچھ بڑا آ جاتا ہے، طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن نظر ڈال رکھا ہے. اس لیے ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے. کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو اور رب کا فضل سمجھ رہنا.
ایک بھائی ان کے سامنے کوئی تعریف اور کلمہ کہتا، بے ساختہ ان کی زبان سے نکل جاتا عبدالستار، کہ میں ستار کا بندہ ہوں. یہ ستاری، یہ ان کی ستاری کا ستا ہے. لوگ محبت سے پیش آنے لگا. حضرت سے پھر پوچھا کہ حضرت بعض دفعہ میرے اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے. میں اتنا سا آدمی ہوں، پونے میں نام لکھا ہوا رہتا ہے، میں نام نہیں لیتا ہے. ایک صاحب کے بارے میں سنا، جب سے میں اس لیے شرکت نہیں کی کہ میرا نام نیچے کیوں لکھا، اوپر کیوں لکھا رہتا ہے. اگر اپنے بزرگوں کا سایہ نہ ہو، اس قسم کے وہ ثابت پریشان کرتے ہیں. تو حضرت سے پوچھا کہ بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے.